کراچی رجسٹری میں ایئرپورٹس پر مسافروں سے ناروا سلوک کا کیس۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ایڈیشنل ڈی جی سول ایویشن کی سرزنش کر دی۔ ریمارکس دیے کہ ایئرپورٹس ملک کے لیے خطرناک جگہ ہیں، اسلحہ، منشیات اور کرنسی کی سمگلنگ ہو رہی ہے اور کوئی روکنے والا نہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ 4 دن کا مہمان ہے، کبھی بھی گر جائے گا۔ عدالت نے ایئرپورٹ آپریشن کی تفصیلی رپورٹ 2 ہفتے میں طلب کر لی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری۔ اپوزیشن سے اتفاق رائے کے بعد حکومت نے 6 آرڈیننس واپس لے لیے۔ بے نامی لین دین اور نیب ترمیمی آرڈیننس بھی واپس لے لیا گیا۔ ایوان نے وراثتی سرٹیفکیٹ بل 2019 کی متفقہ طور پر منظوری دے دی۔ زینب الرٹ بل بھی ایجنڈے میں شامل۔ زینب کے والد امین انصاری کہتے ہیں بل میں تاخیر حکومت اور اپوزیشن دونوں کی غفلت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج نوشہرہ جائیں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق عمران خان ذخیل ڈرائی پورٹ کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم سے گورنر ہاؤس میں قبائلی جرگہ کے ارکان بھی ملاقات کریں گے۔ امریکی معاون نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز 4 روزہ دورے پر 19 جنوری کو پاکستان پہنچیں گی۔ ایلس ویلز وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گی۔ پاک امریکہ تعلقات، افغان امن عمل، کشمیر میں بھارتی جارحیت اور خطے میں کشیدگی کی صورتحال پر بات ہوگی۔ خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف مشرف کی درخواست کی سماعت۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ریمارکس میں کہا کہ آپ 18ویں ترمیم میں مداخلت کی استدعا کر رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے بتایا کہ آرٹیکل 6 میں نیا جرم تو شامل ہوا مگر اس میں سزا کا طریقہ کار طے نہیں کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے قانون کی پاسداری نہیں کی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ انڈیکس 18 ماہ بعد 43,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس 650 پوائنٹس کے اضافے سے 43,170 کی سطح پر آ گیا۔ رواں مالی سال کے 5 ماہ میں حکومتی قرضوں میں 344 ارب کا اضافہ ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق نومبر 2019 تک حکومت پر واجب الادا قرض 32,130 ارب کی سطح پر آ گئے۔ نومبر 2018 میں حکومتی قرض 26,452 ارب روپے تھے۔ ایک سال کے دوران قرضوں میں 5,678 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ چھوٹی ٹیم کا بڑا مشن۔ قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کچھ دیر بعد جنوبی افریقہ کے لیے روانہ ہوگی۔ قومی ٹیم 17 جنوری سے شروع ہونے والی ICC انڈر 19 ورلڈ کپ میں حصہ لے گی۔ کپتان روہیل نذیر میگا ایونٹ میں فتح پانے کے لیے پرعزم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ زینب الرٹ بل قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ زینب الرٹ بل وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے پیش کیا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں زینب الرٹ بل قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ زینب الرٹ بل وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے پیش کیا تھا جو کہ اب متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے رانا طارق سے۔ رانا طارق بتائیے گا بل منظور کیا گیا ہے، بل کا متن کیا تھا؟ جی بالکل، آج قومی اسمبلی نے ایک عرصے کے بعد تقریباً 1.5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا تھا اس بل کو قومی اسمبلی میں زیر التوا تھا۔ آج قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر زینب الرٹ بل کی منظوری دے دی ہے۔ اپوزیشن اور حکومت کی بینچوں کے تمام اراکین نے متفقہ طور پر اس بل کی منظوری دی۔ اس سے پہلے یہ قائمہ کمیٹی ہیومن رائٹس میں یہ بل موجود تھا، اس میں کافی نوک پلک درست کی گئی، کافی طویل بحث کی گئی۔ اس کے بعد آج قومی اسمبلی میں اس کی رپورٹ پیش کی گئی اور فوری طور پر اس کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا گیا۔ اس بل کے حوالے سے بتانا چاہوں میں ناظرین کو کہ بچوں کے خلاف جرائم پر عمر قید کے حوالے سے کم جو 10 سال اور زیادہ سے زیادہ جو سزا جو ہے اس میں بل میں تجویز کی گئی ہے وہ 14 سال ہے، اور اس کے علاوہ 18 سال سے کم عمر بچوں کا اغوا، قتل، زیادتی اور ان کو ورگلانے کی ہنگامی اطلاع کے لیے جو ہے زینب الرٹ جوابی جو ہے رد عمل یا بازیابی ایجنسی قائم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو افسر 2 گھنٹے کے اندر بچے کے خلاف جرائم پر رد عمل نہیں دے گا
اسے بھی اس بل کے تحت سزا دی جائے گی. ہیلپ لائن پر بچے کی فوری اطلاع دی جائے گی. اس کے علاوہ جو اس کمیٹی کے ممبران تھے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ آج ہی کے دن جو زینب ہے معصوم بچی کا قصور میں جو واقعہ ہوا تھا, آج ہی کے دن جو ہے اس کو اغوا کیا گیا اور اس کی آج دوسری برسی ہے, اور یہ بل اس کی برسی کے موقع پر منظور ہونا جو ہے بہت بڑا پیغام ہے اس بچی کے لیے, اس کے لواحقین کے لیے کہ آج اپوزیشن اور حکومت متفقہ طور پر اس بل کو منظور کر رہے ہیں, اور آئندہ کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دی گئی ہے کہ جو بھی ایسے واقعات ہوں گے ان جرائم کی سرکوبی کے لیے یہ قانون جو ہے حرکت میں آئے گا. جی صحیح, قانون حرکت میں آئے گا. زینب کی برسی کے دن زینب الرٹ بل قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے. رانا طارق ہمیں آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. کراچی سپریم کورٹ رجسٹری میں ایئرپورٹس پر مسافروں سے ناروا سلوک سے متعلق کیس سپریم کورٹ کا سول ایویشن حکام پر اظہار برہمی. عدالت نے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن کو فوری طلب کر لیا. ڈائریکٹر کی جگہ ایڈیشنل ڈائریکٹر کے پیش ہونے پر عدالت نے اظہار برہمی کیا. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ مسافروں کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں, آپ کو کچھ پتہ نہیں تو یہاں کیوں آئے ہیں, آپ بھی کیوں آئے, کسی چپڑاسی کو بھیج دیا ہوتا, کیا ہمیں معلوم نہیں ایئرپورٹس پر کیا ہو رہا ہے. فارن کرنسی منشیات ایئرپورٹس پر لائی اور لے جائی جا رہی ہیں. ایئرپورٹس پر کوئی کسی کو روکنے والا نہیں, مسافروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. برطانوی شاہی جوڑے نے شاہی محل سے راہیں جدا کر لیں. شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ کا شاہی خاندان کے سینئر فرد کی حیثیت چھوڑنے کا اعلان. کہتے ہیں اپنی مالی خود مختاری کے لیے خود ہی ہاتھ پاؤں ماریں گے. بکنگم پیلس نے شاہی جوڑے کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. ڈیوک اینڈ ڈچز آف سسیکس نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم انسٹاگرام پر لکھا کہ وہ برطانوی شاہی فیملی کے سینئر ممبرز کی حیثیت سے دستبردار ہو جائیں گے اور اپنی مالی خود مختاری کے لیے منصوبہ بندی کریں گے. ہیری اور میگن نے لکھا کہ کئی ماہ کی سوچ بچار کے بعد انہوں نے اس سال اپنا رول بدلنے کا فیصلہ کیا اور واضح کیا کہ وہ ملکہ برطانیہ کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے. انہوں نے برطانیہ اور شمالی امریکہ میں وقت گزارنے کے حوالے سے بھی اپنے ارادے سے آگاہ کیا. شاہی خاندان کے افراد نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہیری اور میگن نے اپنے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا تھا اور بکنگم پیلس کو ان کے اس فیصلے پر افسوس ہے. شاہی خاندان سے راستے کیا جدا ہوئے, دنیا نے بھی برطانوی شاہی جوڑے کو شاہانہ پروٹوکول سے الگ کرنا شروع کر دیا. مشہور زمانہ مادام تساؤ میوزیم نے بھی ہیری اور میگن کے مجسمے شاہی خاندان سے الگ کر دیے. مزید تفصیلات غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں دیکھیے. برطانوی شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مرکل کی جانب سے شاہی خاندان کے سینئر فرد کی حیثیت سے دستبرداری کے اعلان کے بعد لندن کے معروف مادام تساؤ میوزیم سے ان کے مجسمے شاہی خاندان کے مجسموں کے پاس سے ہٹا دیے گئے. شاہی جوڑے کے مومی مجسمے مادام تساؤ میوزیم میں شاہی خاندان کے مجسموں کے ساتھ موجود تھے, جہاں سے انہیں اب ہٹا دیا گیا ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق دونوں کے مجسمے اب بھی میوزیم کے اندر موجود ہیں, تاہم ماضی کی طرح وہ اب شاہی خاندان کے مجسموں کے سیٹ کے ساتھ موجود نہیں. مادام تساؤ میوزیم کے جنرل مینیجر اسٹیو ڈیوس کا کہنا ہے کہ باقی دنیا کی طرح وہ بھی شاہی جوڑے کے اس اعلان پہ حیران ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے ان دونوں کے مجسمے شاہی خاندان کے ساتھ نہیں ہوں گے. شہزادہ ہیری اور میگن کے شاہی محل سے راستے الگ ہونے پر شہریوں نے طرح طرح کے تبصرے کیے ہیں. کسی نے اس ایشو کو ساس بہو کی لڑائی قرار دیا ہے تو کوئی اسے معمول کی بات کہہ رہا ہے. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں نے کیا کہا, آئیے آپ بھی دیکھیے. I think it's better for him, for his family. I think everyone has the right to be Lada just because he's in the royal status ہے اس کے پاس, so it doesn't matter کہ وہ within the royal status میں رہتا یا نہیں رہتا. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ساس بہو کی لڑائی کی وجہ سے ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے اس نے علیحدگی جو ہے وہ لی ہے. اور یہ جو میگن مارکل یہ امریکہ سے تھی اور اس نے اپنے سسرال میں اس کو لے کے جانا تھا بیسیکلی, مائکا میں سوری, تو وہ مائکا میں لے گئی ہے
I have no idea. You know, I'm not really that interested in royal affairs personally. افواہیں تو کافی پھیلی ہوئی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پرنس ہیری جو ہے، میرا خیال انہوں نے اپنی ظاہر وائف کے ساتھ کچھ فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے موو ہو کے کسی اور کنٹری میں شاید امریکہ میں رہنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو اپنی پرسنل لائف گزارنے کا پورا اختیار ہونا چاہیے۔ برطانوی شہزادہ ہیری اور میگن کے شاہی حیثیت سے علیحدگی پر ان کے مداح افسردہ ہو گئے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں ان کا گولڈن بوائے واپس چاہیے۔ لوگوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ بھی سنیے۔ There's many things they've been doing. This is very unusual. This is a very strange relationship. And I think very much Harry and Meghan. But this is very strange. It's very strange behaviour. And I think she's wearing the trousers. And I feel sorry for Harry. We want the golden boy back. And I think it'll end up in tears in the future. And that means divorce. I'm not overly bothered, to tell you the truth. It strikes a little bit of have your cake and eat it to me. So I don't know how much they want to withdraw from society, but Will and Kate seem to manage quite okay, and I think the more they complain about the media, the more the media will take an interest in what they're doing. پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے کونسلیٹ آف برمنگھم کے افسران اور ورکرز کے اعزاز میں نیو ایئر ڈنر کی تقریب سجائی گئی، جس میں کونسل جنرل سمیت تمام سٹاف ممبران نے شرکت کی اور آن لائن ویزا کے بارے میں کمیونٹی رہنماؤں کو آگاہی بھی دی۔ تفصیلات عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ خیبر پختونخوا کے برانڈ ایمبیسڈر فار برطانیہ یورپ عابد زمان کھٹک کی جانب سے کونسلیٹ کے تمام سٹاف کے اعزاز میں نئے سال کے ڈنر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کونسل جنرل آف پاکستان احمد اسماعیل، پی ٹی آئی شعبہ خواتین برطانیہ کی انچارج زینب خان سمیت وائس کونسل جنرل سردار خان کھٹک، وائس کونسلیٹ سعدیہ ملک، حبیب الرحمان، پاسپورٹ آفیسر ہارون خان سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل احمد اسماعیل نے کہا کہ ہر حکومت کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بیرون ممالک میں آباد اپنے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کمیونٹی کو سہولتوں کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے۔ ویب سائٹ پر مطلوبہ معلومات کے ساتھ ضروری کاغذات کے ہمراہ اپلائی کریں، آپ کو بذریعہ ای میل نوٹیفیکیشن موصول ہوگا، وہ لے کر آپ ایئرپورٹ پاکستان ٹریول کر سکتے ہیں۔ تقریب کے میزبان اور خیبر پختونخوا کے برانڈ ایمبیسڈر یورپ اور برطانیہ عابد زمان کھٹک نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اقتدار سنبھالتے ہی ملک کے امیج کو بہتر بنانے اور اوورسیز کو سہولیات دینے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ جو آن لائن ویزا ہے، ماشاءاللہ میں اپنے تمام پاکستانیوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدارا آپ آن لائن ویزے کی اپلیکیشن دیں، آپ کو کسی بھی جیری کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں آپ سے ایکسٹرا 30-40 پاؤنڈ لیے جاتے ہیں، لیکن آپ کا وہی کام آن لائن ہو سکتا ہے۔ آپ اپلیکیشن دیں اور اس اپلیکیشن میں آپ کو کوئی بھی مشکلات ہو تو آپ کسی بھی بندے سے آن لائن ٹیلی فون پر کسی بھی طریقے سے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو 30 پاؤنڈ ہے آپ کے بچ سکتے ہیں۔ اس دوران شرکا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت پاکستان کا ایک اچھا اقدام ہے، آن لائن ویزا سسٹم سے نجی کمپنی کو جانے والی خطیر رقم کی بھی بچت ہو سکتی ہے۔ آن لائن جو ویزا سسٹم ہے، اس کے اندر آپ جا کے کمیونٹی کو آپ اویئر کریں کہ آن لائن سسٹم کے ذریعے آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں، اور میں اس پہ جو ہمارے کونسلیٹ جنرل ہیں اور ان کا پورا سٹاف، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مشکل اور اپنے نابسات حالات میں ہوتے ہوئے اپنی کمیونٹی جو ہماری برمنگھم کے اندر ہے اس کو بہترین انہوں نے سرو کیا، اور آئندہ بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسی خدمت کے ساتھ لوگوں کی خدمت جاری رکھیں گے۔ بہت ضروری ہے کہ اگر جب ہم اپنا آن لائن ویزا اپلائی کر لیں، اگر آپ کو اس کا کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کونسلیٹ پہ فون کریں، وہاں پہ جو اسٹاف بیٹھا ہوا ہے وہ ہماری فل ہماری ہیلپ کریں گے، تو اس میں آپ لوگوں کے لیے جو مشکلات تھیں وہ پہلے سے بہت بہتر ہوتی جا رہی ہیں۔ مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کے، مختلف ایج گروپ کے لوگوں کے، مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہاں آ کر ہمیں یہ بتایا کہ انہیں پاکستان واپسی کے لیے ویزا یا پاسپورٹ یا کسی بھی طرح کے شناختی ڈاکومنٹس کی تک حاصل کرنے کا جو پروسیس ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت بہتر اور امپروو ہوا ہے۔ برمنگھم میں کثیر تعداد میں اوورسیز کمیونٹی آباد ہے۔ اس طرح کے ڈنرز کمیونٹی کی جانب سے کونسلیٹ سٹاف کی حوصلہ افزائی سے فاصلے کم اور تعلقات مضبوط ہوں گے۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ لیڈز پرائیویٹس ہائر اور بیکنی کیریج ڈرائیورز کا ٹیکسی قانون میں تبدیلیوں کے خلاف شدید احتجاج۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ لیڈز سٹی کونسل فوری طور پر قانون واپس لے، ڈرائیورز کو بے روزگار کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تفصیلات آصف قریشی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔
लीड्स प्राइवेट हायर ड्राइवर्स और हैकनी कैरेज का मुश्तरका इजलास मकामी हाल में मुनक्किद किया गया, जिसमें ड्राइवर्स ने भरपूर शिरकत की और नए कानून पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लीड्स सिटी कौंसिल ने चंद रोज कबल एक नया कानून पास किया है जो फरवरी में नाफिजुल अमल होगा। इस कानून के मुताबिक जिस टैक्सी ड्राइवर को 6 पॉइंट लग गए उसका टैक्सी लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो टैक्सी नहीं चला सकेगा। लीड्स सिटी कौंसिल के मेंबर लाइसेंसिंग काउंसलर बिली फ्लाइन ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, बहैसियत मेंबर लाइसेंसिंग कमेटी उन्हें भी इस कानून पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत है। Is how many people are here tonight? I reckon there were probably in excess of 400 people, every one of which felt they hadn't been consulted properly over the convictions policy. Now my understanding was, and I've had an email from the chairman of the committee today, is that everybody was approached. Everybody got an email, there were newsletters sent out, there were various other things done and all the rest of it. But any number of drivers have come up to this evening to say they don't read emails, or they can't read emails because their English isn't good enough to do. So it appears to me that the consultation exercise isn't what it should have been, and given that this is a very large representation of the private hire trade and not one person here is in favour of the convictions policy, even though the ones that responded to it, the 257, apparently were by a majority in favour of it. हंगामी इजलास में फैसला किया गया कि लीड्स सिटी कौंसिल के जिम्मेदारान से रब्ता किया जाएगा और उनसे ड्राइवरों के खिलाफ बनाए गए इस कानून को खत्म करने का मुतालबा किया जाएगा। लीड्स सिटी कौंसिल ने प्राइवेट हायर और हैकनी ड्राइवर्स के लिए एक नया लॉ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि इम्पोज करने जा रहे हैं 2 फरवरी 2020 से। उसके अगेंस्ट हम खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने बैक एंड के ऊपर ये लॉ पास कराया है बगैर ड्राइवर्स कंसल्टेशन के, प्रॉपर कंसल्टेशन के। उन्होंने कोई कंसल्टेशन नहीं किया हमसे। Council has not consulted most of the hackney carriage or private hire. We are totally against this. As you can see, there's over 600 to 700 people. Even if we have to go outside Civic Hall, we will do it. We urge the council to rethink again. Give us a more time. There should be a consultation on this matter. Introduce this new criteria. It means that as from the 2nd of February, any driver that's got more than 7 points could lose his licence for 3 years. This time around, we will stand and fight our ground. And we hope and we pray that the council tries to understand where the drivers come from, how they're feeling, and delay this until they had a proper consultation regarding this. हैकनी कैरेज और प्राइवेट हायर एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, कौंसिल ड्राइवरों के साथ ज्यादतियां बंद करे और ट्रेड में शामिल लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, न कि बेरोजगार करे, जिससे हमारे खानदान और बच्चों की तालीम मुतासिर हो सकती है। ये जो नई पॉलिसी 6 पॉइंट वाली ला रहे हैं, ये तमाम टैक्सी ड्राइवर आज़ाद को बेरोजगार करने का एक बहुत बड़ा हथकंडा है। तो मैं इस 92 चैनल की वसात से और इस गैदरिंग की वसारत से लीड्स सिटी कौंसिल से मुतालबा करूँगा कि इसे फिल फॉर पस्पोन, इस नए बनने वाले कानून को फिल फॉर पस्पोन किया जाए। असां भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, ये कानून इसने हक च असी नहीं ते असां ते सानू भावें सड़कां ते निकलना पिया तां भी निकलसां, रोड ब्लॉक कर रहे पे तां भी करसां, या इन्हां नू कोर्ट च लैके जासां। डेफिनेटली इस मामले च हर दोस्त नू, हर भाई नू दावत है कि वो इकट्ठे हुए हो पहुँचो। डिस्क्रिमिनेटरी इस तरह जब लॉ आपको परमिशन देता है कि आपके पास 6 पॉइंट से ज़्यादा हैं तो आप गाड़ी चला सकते हैं, आप टैक्सी भी चला सकते हैं। दूसरा ये है कि आप वेकफील्ड के हों, आप कर्कलीज के हों, आप ब्रेडफोर्ड के हों, वो आप लीड में आके तो काम कर सकते हैं, लेकिन लीड के जो ड्राइवर हैं वो लीड में काम नहीं कर सकते। ये ज़्यादती है और ये कौंसिल को इस बारे में सोचना चाहिए। सारी पब्लिक तकरीबन बेरोजगार हो, जैसी ना ऐसा कोई तरीकाकार किया कि असा की बेरोजगार करने वास्ते असल तक कम चलो जो भी ऐसी हो ही गया, इतनी उम्र होगी या कम करने, लेकिन सारी अशने वाली नस्लों वास्ते बड़ी खराबी है। शुरा ने मजीद कहा, DVLA की तरफ से भी ऐसा कोई कानून नहीं है। कौंसिल ऐसा कानून बनाकर हजारों ड्राइवरों का रोजगार छीनना चाहती है, जो कि सरासर ज्यादती है। लीड्स में टैक्सी ड्राइवरों ने भरपूर यकजहती का मुजाहरा करते हुए ये साबित किया है कि लीड्स सिटी काउंसिल की तरफ से कोई भी कानून अगर उन पर लागू किया गया तो वो उसकी हर फोरम पर मजम्मत करेंगे और एहतजाज करेंगे। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। इंशाल्लाह को जर्मन लुगत डूडन में शामिल कर लिया गया है। इंशाल्लाह अहले इस्लाम की जानिब से कसरत से इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ है जो किसी काम के खैरियत से हो जाने की उम्मीद पर बतौर दुआ कहा जाता है। मिर्ज़ा रोहिल बेग की ये रिपोर्ट देखिए।
जर्मनी की मारूफ तरीन लुगत डूडेन में लफ्ज इंशाअल्लाह को जर्मन लफ्ज के तौर पर शामिल कर लिया गया। लुगत में इंशाअल्लाह के मानी अल्लाह ने चाहा दर्ज किए गए हैं। जर्मनी की ये मकबूल तरीन लुगत 1880 से शाये हो रही है। लफ्ज इंशाअल्लाह अहले इस्लाम की जानिब से कसरत से इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज है जो किसी काम के खैरियत से हो जाने की उम्मीद पर बतौर दुआ कहा जाता है। इस हवाले से इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद ज़हीर अजीज ने कहा, इंशाअल्लाह 3 अल्फाज का मजमुआ है जिसका मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा तो। उनका कहना था ये अल्फाज मुस्तकबिल के इरादे को जाहिर करते हैं। उन्होंने कहा इस लफ्ज का जर्मन लुगत में शामिल होना बाइस मुसर्रत है। इंशाअल्लाह अरबी ज़बान में 3 अल्फाज का मजमुआ है। इन जिसका मतलब होता है अगर, शाह जिसका मतलब होता है चाहा, अल्लाह का लफ्ज़ हम जानते हैं तो इसका मतलब मिला के होता है कि अगर अल्लाह की मर्जी हुई। ये अल्फाज मुस्तकबिल का इरादा कोई ज़ाहिर किया जाता है तो उसके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। इब्राहिमी मज़ाहिब के फॉलोअर्स अपनी अपनी ज़ुबानों में इससे मिलते जुलते अल्फाज मुस्तकबिल के इरादों के साथ इस्तेमाल करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि लोगों के आपस में मिलने जुलने से ज़ुबानों का इर्तिक़ा होता है। इस बात का मुज़ाहिरा हम देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह का लफ्ज़ अब जर्मन ज़ुबान की डिक्शनरी में शामिल किया जा रहा है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और साइंसी लिहाज से देखा जाए तो हम अपनी आंखों से ज़ुबानों का इर्तिक़ा होता हुआ देख रहे हैं। फिलहाल इस लफ्ज़ को सिर्फ वेबसाइट पर दर्ज किया गया है, ताहम प्रिंट वर्जन में ये कब तक दर्ज किया जाएगा इस हवाले से कोई तफसीलात सामने नहीं आई। मिर्ज़ा रुहेल बेग, 92 न्यूज़, जर्मनी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।